أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخلائق رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ: پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ ان کے مال و اولاد سے تعجب نہ کریں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر
یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا ہے منافقین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور نفاق کی گندگی سے، نفاق کے کیڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میری بہنوں، پچھلے جیسے ہم نے پڑھا تھا آخری آیت جو دل کو دہلا دینے والی تھی، لاسٹ درس میں ہم نے جو لاسٹ آیت پڑھی تھی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو یہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی لاسٹ درس کے لاسٹ کی آیت تھی، یہی ہمارے ایمان کو جوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مغفرت کی دعا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں منافق کے لیے، یعنی منافق کے لیے اس آیت میں اس قدر سخت وعید آئی تھی کہ وہی دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے، اور ہم مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ دیکھیں اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے کہیں اس میں نفاق تو نہیں آ گیا۔ تو یہ نفاق ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافق کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو وہ دعا رد کر دی جائے گی۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تم مغفرت کی دعا 70 مرتبہ بھی کرو گے تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، یعنی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد 70 نہیں ہے، اگر یہ 70 ہی ہوتا تو پھر میں اس 70 کے اوپر اور ایک مرتبہ کر لیتا نا تو شاید قبول ہو جاتی ہے، 71 مرتبہ کر لیتا، تو ویسی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رد کر دیا۔ حتیٰ کہ اب دیکھیے وہاں پر تو جیسے میں نے پچھلے آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے رہتے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عبداللہ بن ابی کا، تو حالانکہ وہ عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ ہے نا، عبداللہ بن ابی، یعنی اس کا نام ہی یعنی عبداللہ تھا، یعنی مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ مسلمان تھا، لیکن اس کے اندر نفاق اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سارے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا۔ اب یہاں پر تو کیا ہوا تھا، صرف عمر رضی اللہ عنہ روک رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز جنازہ اس کی پڑھائی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل تھے اور یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو یہ اس سے آپ نے یعنی جیسے آپ کے یعنی جو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے بیٹے تھے، تو وہ ایمان والے تھے، تو وہ ایمان والا ایک بیٹا آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہتا ہے کہ میرے ابو تو نفاق تھا ان کے اندر، پکا پختہ ایمان نہیں تھا، اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار نہیں رہتے تھے وہ، تو پھر اللہ کے رسول آپ تھوڑا سا دعا فرما دیجئے ان کے لیے، آپ نماز جنازہ پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آگے آیتیں آتی ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے روک دیا۔ ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا گیا تو آپ نے سنا ہوگا کہ اے نبی، آج سے تمہارے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ تم ان میں سے کوئی بھی یعنی منافقوں میں سے کوئی بھی آ جائے، کسی کا بھی جنازہ تمہارے سامنے آ جائے تو ہرگز بھی تم نماز نہ پڑھے، نماز بھی پڑھنے کی اجازت مفقود ہو گئی۔ پہلے تو بولے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
یعنی تم مغفرت کی دعا کرو نہ کرو برابر ہے. تو اب یہ بھی بول دیے کہ تم کتنی مرتبہ بھی کر لو گے. پہلے تو بول دیے اللہ تعالیٰ برابر ہے نبی تم دعا کرو یا نہ کرو میں تو ان کی دعا قبول ہی نہیں کروں گا ان کے حق میں. اور بعد میں یہ بھی بول دی کہ تم کتنی بھی مرتبہ کر لو گے تو بھی میں قبول نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر آگے اب آج جو آیت پڑھی گئی اس میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم نماز کے لیے نہیں کھڑے نہ ان کی. یعنی مر گئے تو یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھانا ان کی. تو دیکھیے میری بہنوں کیسے یہ لوگ ہیں منافق. اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کو نفاق سے محفوظ رکھے. ہم ٹٹولے میری بہنوں دیکھیں چیک کریں کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. جیسے کہ آج منافقین کی اور بھی صفات بتلائی جا رہی. کیا بتایا جا کہ فریح المخلفون, خوش ہیں وہ. کس بات پر خوش ہیں کہ مخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پیچھے رہ جانے والوں لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خوش ہیں وہ لوگ اپنے بیٹھے رہنے پر. بمقعدہم, ان کے بیٹھے رہنے پر وہ لوگ خوب خوش ہیں. چلو اللہ کے رسول چلے گئے جہاد کرنے کے لیے, جانے دو. اب ان لوگوں کا معاملہ یہ لوگ جوش میں آ کے چلے جاتے, جوش میں آتے چلے جاتے, اسلام اسلام بول کے بڑے اسلام کے اوپر مر مٹتے رہتے. جانے دو, گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو. صحابہ کرام ساتھ گئے تھے نا ان کے, جانے دو بولے, جانے دو ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں بولے, خوش تھے. چلو ہم کو تو اجازت ملی, گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیے اور خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کی کیفیت ایسی ہے یہ منافقین کی, جب اللہ کی راہ میں مر مٹنے کی بات آتی ہے, اللہ کی راہ میں اپنا جان اپنا مال دینے کی نوبت ان کو آتی ہے تو یہ کیا کرنے لگتے ہیں نعوذ باللہ, یہ فوری پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور پیچھے ہٹ جانے پر نادم بھی نہیں ہے, پیچھے ہٹ گئے چلو نادم ہو گئے کہ ارے ہم پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا, ہم بھی شاید کر لینا تھا, نیک عمل ہم سے چھوٹ گیا, ویسے افسوس بھی نہیں ہے, خوش ہے. خوش لفظ کیا آ رہا ہے, فریحہ یفرحو کہتے ہیں خوش ہونا, یعنی خوش ہے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. یعنی نعوذ باللہ خود بڑھ کر اسلام کے خاطر مال, اپنا جان, اپنا وقت, اپنا صلاحیتیں نہیں لگاتے تھے اور نہیں لگا کے بیٹھنے پر خوش بھی ہو رہے. تو دیکھیں یہ والی منافقانہ صفات ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ جب بھی اللہ کے دین کو ہماری ضرورت پڑی, اب دیکھیے آج بھی اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نہیں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری جگہ میں ایسی قوم کو اٹھاؤں گا جو تم جیسی نہیں ہوگی اور تم میں سے بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یعنی آج ہم لاپرواہی برتتے ہیں اپنے مصروفیات میں, اپنے انٹرٹینمنٹ میں, اپنی سہولیات میں, اپنے عیش و آرام میں, مستی میں پڑے رہتے ہیں. پڑے رہو, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی مجھے تم سے واسطہ نہیں ہے, بلکہ میں تو تم کو چھوڑ دوں گا اور تم کو ذلت یعنی دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھانی پڑے گی اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں آج ہمیں سوچنا اس بات, ہم کیا کیا سوچتی ہیں, ہم سوچتی ہیں آج ہمیں کیا پکانا ہے, کل کیا پکانا ہے, وہ ہمیں یہ گیمز کھیلنے ہیں, وہ انجوائمنٹ کرنا ہے, یہ پارٹیز کرنا ہے, وہ کٹی پارٹی کریں گے, ون ڈش پارٹی کریں گے, فلاں کریں گے. انجوائمنٹ کیسے کریں گے, یا پھر ہم کیسے شوہر کی نظر میں اچھے ہو جانا, ہم کیسے بچوں کے لیے یعنی بیسٹ ماں کہلانا, بچے خوش ہو جانا, ممی بہت سب میں پیاری ہماری ممی ہے, سارے خاندان میں سب تعریف کرنا سب میں پیاری یہ بہو ہے, سارے دوستوں میں یہ میرے شوہر تعریف کرنا کہ سب سے اچھی میری بیوی ہے, میں کیسے خوبصورت دکھوں, میں کیسے. ہمارے شب و روز اس کے لیے نہیں ہے میری بہنوں, یہ چلر حرکتوں کے لیے ہمارے شب و روز نہیں ہے. ہمارے شب و روز ہیں کس کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے. تبھی ہم مومنہ کہلائیں گے. مومنہ کب کہلائیں گی, تبھی کہلائیں گے. ایمان کے اندر نفاق آ گیا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے وقت کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی ایبلٹیز کو, اپنی کیا کہتے ہیں کہ جان کو, مال کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارا جذبہ نہیں ہے, تو گویا نفاق ہے, اندر نفاق ہے. اللہ اکبر. اب وہ نفاق ہے تو پھر نعوذ باللہ وہ نفاق جیسے جیسے بڑھ جاتا, اور منافق کا پھپا کب لگے گا ہمیں نہیں پتا, اور وہ جب منافق کا اسٹیمپ لگ جاتا نا اوپر, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مغفرت کی دعا کریں گے ہمارے لیے تو قبول نہیں ہوگی. تو ہے نا بڑا ڈینجر بات, خطرناک بات.
اس خطرناکی کو جانیے، باریکی سے جانیے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ خوش ہیں پیچھے رہ جانے والوں پر، پیچھے بیٹھنے پر خوش ہیں، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے لوگ، رسول کے پیچھے بیٹھ کے خوش ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو کراہت ہے، یعنی ناپسند ہے کہ جانا جہاد میں، کہ ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، یہ چیز ان کو ناپسند ہے۔ وَكَرِهُوا اور یہ کراہت کرتے ہیں اس بات سے کہ ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں نہ اپنا مال دینا چاہتے نہ جان دینا چاہتے۔ میری بہن یہ آیت اس وقت کی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کر دی تھی کہ چلو جانا ہے، کہاں جانا ہے ہمیں، کہاں جانا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، ہے نا، یہ منادی اس وقت ہوئی تھی۔ اب دیکھیے منادی کب ہو رہی ہے، اب منادی ہو رہی ہے اب آج کے دور میں منادی کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہمارے لیے، میرے لیے آپ کے لیے، میرے لیے آپ کے لیے کیا منادی ہے آج قوم کے حالات، آج مسلمانوں کے حالات، آج معاشرے کے حالات ہمیں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف اور خود سدھرو، لوگوں کو سدھارو۔ آج میری بہن یہ منادی ہے، آج وقت یہ منادی لگا رہا ہے، آج معاشرہ یہ منادی لگا رہا ہے، آج ہے، آج یہ وقت ہے۔ ہم اس ندا پر نہیں اٹھتے، ہم اس آواز پر نہیں اٹھتے، معاشرے کے حالات کی آواز پر نہیں اٹھتے، ہم آج معاشرے کی گندگی کو مٹانے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اپنے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے اگر نہیں اٹھتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں یہ بات ہم پر صادق نہ آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو پسند ہی نہیں ہے، کراہت ہے ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، ارے گرما ہے مت جاؤ، کیا بولتے تھے، کچھ بھی بہانے، کچھ بھی، لوگ جا رہے ہیں سو انسان نہیں ہے کیا؟ جو لوگ جا رہے ہیں وہ انسان نہیں، ان کے لیے گرمی نہیں ہے، وہ ان کو انسان کا جسم نہیں تھا کیا؟ نعوذ باللہ، کیا فرشتے تھے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جہاد میں، صحابہ کرام جا رہے ہیں، ان کے لیے گرمی نہیں تھی، وہ بھی تو انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ تو وہ لوگ کیا بولتے تھے، خال وہ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا تم مت جاؤ فی الحر، گرما میں، گرمی بہت ہے نہیں جاؤ بھائی، گرمی بہت ہے مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل ان سے کہہ دو نار جہنم اشد حرہ، نار جہنم اشد حرہ، نار جہنم اشد حرہ، شدت سے بہت زیادہ گرم ہے۔ جو گرمی تم یہاں بہانہ بنا رہے ہو نا، یہ گرمی ہے کیسے جائیں گے، گرمی ہے کیسے جائیں گے، گرمی ہے مت جاؤ، گرمی ہے مت جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ارے بدبخت، یاد کر اس گرمی کو جو نار جہنم کی ہے، اس کے سامنے تو کچھ نہیں ہے دنیا کی گرمی۔ اشد حرہ ہے وہ، جہنم کی آگ تو خطرناک گرم ہے، شدت کے ساتھ گرم۔ تو وہ شدت کیسی ہے، کیسی ہے وہ شدت؟ اللہ کہتا ہے نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، وہ کوئی مخلوق کی گرمی نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے سورج، وہ سورج کی تپش نہیں ہے جہنم کی آگ، وہ تو نار اللہ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بہانے مت بناؤ، گرمی ہے نہیں جا سکتے، وہ فلاں ہے نہیں کر سکتے، دوسرے انسان نہیں ہے کر رہے جو کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، گرما نہیں دیکھ رہی، سردی نہیں دیکھ رہی، بارش نہیں دیکھ رہی، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، نکل پڑے ہیں بس اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں نا گرمی میں جا کے، تم کیا بہانہ کر کے بیٹھے کہ نہیں گرمی ہے نہیں جاؤ، لا تنفروا فی الحر، گرمی ہے مت جاؤ، گرمی ہے مت جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل کہہ دو نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، نار جہنم، جہنم کی آگ اشد حرا، اور اس سے زیادہ سخت ترین گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ رکھتے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ رکھتے۔ میری بہن اگر ہم گرمی کا سوچیں گے اور یہ کہیں گے اتنی شدت کی گرمی میں ہمیں نہیں جانا، اتنی شدت کی گرمی میں ہمیں دین کا کام نہیں کرنا، میری بہن میں آپ کو ریسنٹ کی ایک مثال دے کے بتاؤں، ایسے نہیں کہ نبیوں والی بات، آپ کی مثال نبیوں والی نہیں دی جا رہی ہے، اب یہ بولیں گے کہ وہ تو نبی تھے کر لیے تھے، وہ تو صحابہ تھے کر لیے تھے۔ ارے میری بہن جب آپ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑی ہوں گی نا،
تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ہم حال حال میں ایک جگہ گئے تھے، یعنی سخت ترین گرمی تھی وہاں پر، سخت ترین گرمی. تو لوگ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ گی تو تمہیں طبیعت خراب ہو جائے گی، کیوں جا رہی ہو، طبیعت خراب کر لینا ہے کیا اپنی، وہ فلاں کرنا ہے کیا. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے نا کچھ بھی نہیں ہوتا میری بہن. یاد رکھیے آپ، یاد رکھیے آپ، یہ جو تکلیفیں مصیبتیں ہم سوچتے نا کہ ارے یہ کام کریں گے تو تکلیف ہوگی، وہ سارا یاد کریں گے تو اس میں ٹائم پورا ہمارا چلے جائے گا، ابھی نہیں، سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، جاہل رہ جائیں گے، منافق بن جائیں گے. سستی کاہلی ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں نہیں کرنی. ہمت کریے، اٹھیے اللہ کی راہ میں، آگے بڑھیے، اللہ مدد کرنے والا ہے. اور اللہ مدد کرتا ہے، ایسے نہیں کہ اللہ نے صرف اللہ کے رسول اور صحابہ کی مدد کی تھی، دوسروں کی نہیں کرے گا اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ مدد کرے گا، حتیٰ کہ سارا ملک کا ملک، حکمران بھی اگر دشمن ہوتے ہیں، اللہ ہے مدد کرنے والا. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں یہ واقعات، آئے دن یہ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. تو ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا، دوسروں کی دور کی بات ہے، خود ہم اپنے آپ سے ڈر جاتی ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کی نفس کی پوجا کرتی ہے، نفس کی پوجا کہوں گی میں. اور میرا یہ بولنا شاید کڑوا لگے، سخت لگے، لیکن کر رہی ہیں نا ہماری بہنیں، نفس کی پوجا کر رہی ہیں. نفس جل جو بولا وہ کریں گے. اور کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تم ہنسو کم رو زیادہ. یہ جو حرکتیں ہیں نا تمہاری، کہ تم دن رات اپنے مشغلوں میں جو پڑے ہیں، مشغلوں میں جو پڑے ہیں، اور یہ مشغلہ تمہارا، ایئر فون نکالو، نہیں کرو، نکالو. یہ جو مشغلہ جو مشغلوں میں تم پڑے ہو اور ہمیشہ چاہ رہے ہو خوش رہے، ہمیشہ خوش رہے، ہنسی مذاق اور انٹرٹینمنٹ میں تم گزارے. اللہ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. پس لی چاہیے کہ يَضْحَكُوا وہ ہنسے، قلیلاً تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور لی چاہیے کہ يَبْكُوا وہ روئیں كَثِيرًا زیادہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف کہہ رہا ہے کہ تم گرمی ہے بول کے بیٹھ جا رہی، یہ فلاں بہانے کر رہے ہیں، دین کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، فلاں بہانہ فلاں بہانہ. اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ بہانوں میں مرنے کی بجائے تم محنت کرو. وہ محنت نہیں کریں گے اور بس انٹرٹینمنٹ، ہنسی مذاق، انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ انہیں وہ کم ہنسیں، روئیں زیادہ. بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں. اللہ اکبر. میری بہن، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے. وہ دیکھیں صحابہ اکرام ہنس رہے تھے کسی بات پر، بہت ہنس رہے تھے، بہت دیر سے ہنس رہے تھے. تو بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ نہیں ہنس رہے. تو بولے کہ میں نے جو چیز دیکھی نا، میں نے جو چیز دیکھی، اگر وہ چیز تم دیکھتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی نا جہنم، دکھلائی گئی، عذاب دکھلائے گئے اللہ کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے جو چیز دیکھی نا اگر تم دیکھتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. تو وہ تاریخ تھی، اس کے بعد کبھی صحابہ کرام دیر تک ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے. ہاں تھوڑی دیر ہنس بول لیے، بس اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ گئے. اور رونے سے مراد کیا ہے؟ کس بات کا رونا میری بہن؟ یہ اللہ فرما رہا جو یبکو کثیرن، تم رو زیادہ. تو مومنین کے لیے بھی یہ رونا کیسا رونا ہے؟ اگر مومنین لیتے ہیں کہ میں کم ہنسوں اور روں زیادہ، تو کس چیز کے لیے روں؟ کہ کیا میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میرے بیٹے کا فیوچر برائٹ نہیں ہو رہا ہے، میری بیٹی کا فیوچر برائٹ نہیں ہو رہا ہے، میرا فلاں یعنی کام نہیں ہو رہا ہے، میرے شوہر کو اللہ نے کروڑ پتی نہیں بنایا، ارب پتی نہیں بنایا، میرے 4 گھر نہیں، اس کے لیے رو میں؟ نہیں. دیکھیے میری بہن، ایک رونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا تھا. کیا رونا تھا وہ؟ کہ آپ روتے تھے، زارو خطار روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حل بتا دے یہ لوگوں کے سدھرنے کا. ان کو رونا آتا، یہ دیکھ کر رونا آتا کہ لوگ کیوں
اللہ کے دین سے بیزار ہیں. انہیں رونا آتا تو یہ بات کو دیکھ کر رونا آتا کہ معاشرے میں اتنی گندگی کیوں ہے. آج ہمارے دل اس کے لیے نہیں روتے تو ہم کیسے امت محمدیہ میں سے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے، آپ بتائیے مجھے کہ ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. کیا آپ اور ہم نے کبھی یعنی اپنے آپ کو ہم ٹٹول کر دیکھیں گی، کیا ہم نے کبھی آنسو بہائے اس کے لیے کہ اللہ یہ لوگوں کا کیا ہوگا، لوگوں کی حالتیں ایسی کیوں ہو رہی ہیں، معاشرے میں یہ بدامنی کیوں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے مسلمان نشے کے عادی کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے بچے نشے کے عادی کیوں ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیر قوم کے حوالے کیوں ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں اپنی عزتوں کو تار کیوں کر رہی ہیں، ہماری بچیاں اپنے امن و امان کے سکون کے گہواروں کو چھوڑ کر شرک و کفر کی گندگی کے گودوں میں کیوں جا رہی ہیں اور وہاں جا کر اپنی دین اور دنیا برباد کری، اپنی جان کھو دے رہی ہیں، عزت، آبرو، مال، دولت، جان، ہر چیز کو برباد کر کے آ رہی ہیں. ہمیں اس بات پر اگر رونا نہیں آتا تو سمجھ لیجئے نفاق ہے. اگر ہمیں اس بات پر رونا نہیں آتا تو سمجھ لیجئے ایمان کی تکمیل نہیں ہے. کیونکہ میری بہن منافق وہ ہوتے تھے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسلام کی، مسلمانوں کی معاشرت کی، اصلاح معاشرہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی انہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی انہیں، بس انہیں میٹھے میٹھے چیزیں چاہیے. سنتوں پر بھی عمل کریں گے تو کیسے سنتوں پر؟ جیسے کہ مشہور قول ہے نا کہ جب پسندیدہ سنت کی بات آتی ہے، پسندیدہ سنت کی بات آتی ہے، جیسے میٹھا پسند ہے، میٹھا کھانا سنت، مسواک کرنا ہاں سنت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ انداز کو؟ یعنی میٹھا کھانا ہے سنت ہے، سنت پکاریں گے، مسواک کرنا تو ہاں وہ بھی سنت ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ جہاں پر ایک مثال چھوٹی سی دی گئی، لیکن بات آن دی ہول آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی آپ کو کہ جو آسان آسان اپنے بھلے کے لیے ہے، مزہ آ رہا ہے وہ چیز میں، چلو وہ سنتوں کو لے لیں گے. اب جہاں پر مشکل دقت پیش آ رہی ہے وہاں پر چھوڑ دیں گے وہ باتوں کو. تو یہی ہے نفاق. جیسا ہم نے سورۃ البقرہ کے اوائل میں پڑھا نا، سورۃ البقرہ کے اول میں ہی ہے یہ آیت کہ اضاء لهم مشوفی، جب ان کو کچھ روشنی نظر آتی تو مشوفی اس میں چل لیتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہر جاتے. یعنی اب یہ کام کرنا نہیں کرنا، اندھیرا مطلب ہے، کام تو ہے، کرنا ہی ہے، آپ کو چلنا ہی چلنا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن نظر نہیں آ رہی فائدے وہاں پر. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کا فائدہ نظر نہیں آتا تو کیا کرتے تھے؟ وہ ٹھہر جاتے تھے، اندھیرا نظر آتا ٹھہر جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا نا اسی حرکت پر، من چاہی عبادتیں، من چاہی ریاضتیں، من چاہی اسلام، اللہ کو اتنا غصہ آتا نا اس چیز پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز پر اتنا غصہ آتا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ وہ بات کو دیکھ کر کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ضرور ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو چھین لے گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی کہ تم کو غصہ یا تم کو انٹرٹینمنٹ ہونا نا اور مزے مزے کی چیزیں ہونا نا، سہولتیں ہونا نا، اپنے فائدے ہونا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تمہاری یہ فائدے کہ دیکھنے میں تم، اور جب تم کو فائدہ نظر نہیں آ رہا، مزہ نظر نہیں آ رہا ہے، یا پھر محنت مشقت دکھ رہی ہے اسلام کے لیے، تو خاموش ٹھہر جا رہی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہا نا تو تمہاری قوت سماعت، قوت بصارت سب چھین لوں گا. میری بہن انٹرٹینمنٹ کس سے ہوتا؟ بہرا اور اندھا انٹرٹینمنٹ کر سکتا، بہرا اور اندھا، بہرا اور اندھا زیادہ اپنا فائدہ اٹھا سکتا جیسے آنکھوں والا اور سننے والا اٹھا سکتا ہے، نہیں نا. تو بہرا اور اندھا جیسے نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ تمہارے آنکھوں کا عطا کرنا، تمہاری قوت سماعت کو عطا کرنا صرف تمہارے مزے کے لیے، صرف تمہارے فائدوں کے لیے، صرف تمہارے اپنے نفس کے فائدے کے لیے، صرف تمہارے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف اس کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہے، یہ تو دیا گیا ہے تم کو کہ تم
اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو تو اس میں خود کا بھی فائدہ ہے, سارے معاشرے کا فائدہ ہے, خود کا بھی فائدہ ہے, سارے معاشرے کا بھی فائدہ ہے. تو میری بہن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, راتوں کو اٹھ کر روتے تھے, اس لیے روتے تھے کہ وہ امت محمدیہ کی سدھار لانا چاہتے تھے. اگر ہم اور آپ ان کے امتی ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے لیے روئیں, دعائیں کریں کہ اللہ مجھے موقع نصیب فرما دے, اللہ مجھے موقع نصیب فرما دے کہ میں تیرے دین کی کچھ خدمت کر سکوں, اللہ مجھے موقع نصیب فرما دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے حقیقی امتی بنوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ منافقوں سے کہہ دو کہ وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ, جزام بما کانوا یکسبون, اس کے بدلے میں کہ وہ جو کرتے ہیں, جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, اب اپنا بھلا ہی کر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب بھلا کرتے کرتے خوش ہو رہے ہیں نا, خوش نہ کہو, آگے جا کے بہت رونا ہے تمہیں, آج نہیں روئیں گے تو آگے جا کر رونا ہے, آج کم ہنسیں گے تو آگے جا کر خوش رہیں گے موت کے بعد. اور وہی زندگی لمبی زندگی ہے. اللہ کہتا ہے کہ بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے, پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں, تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے. کیا ہوا تھا یہ کہ یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے تھے نا. منافقین جب اعلان ہوتا نا جہاد کا کہ چلو اللہ کی راہ میں, تو کیا کرتے تھے, نہیں, ہمیں یہ ہے فلاں, جیسے میں نے بھی کہا نا, وقالوا لا تنفروا في الحر وقالوا لا تنفروا في الحر, بولتے تھے نا کہ گرمی ہے مت جاؤ, یہ نہ کو کرو, وہ نہ کو کرو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہانے بنائے تھے نا تم اللہ کی راہ میں نہیں جانے کے لیے, اللہ کی راہ میں تم کو جانا نہیں تھا, بہانے بنائے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ فَإِن رَجَعَكَ, اب پھر آپ کبھی نکل رہے ہیں نبی, نیکسٹ ٹائم آپ کبھی نکل رہے ہیں باہر یعنی جہاد کے لیے, تو پھر اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے, کوئی آ کے بول رہے ہیں کہ اب چلتے ہم آپ کے ساتھ, اب چلتے, کیونکہ دیکھ لیے ان لوگوں کی فتح ہو رہی, مسلمان ایسے اسٹرانگ ہیں, صحابہ ایسی زبردست ہیں کہ انہی کو فتح ہو رہی ہے, تو دیکھ کے کیا بولے, ہاں ان لوگوں کو فتح ہو رہی نا, چلو چلے جائیں گے پیچھے آہستہ ایسا لڑنے کے جیسا کریں گے, مال غنیمت تو ملے گا نا, ہم بھی شریک ہوئے, بلکہ زیادہ ہم کو ملے گا نا حصہ. یہ ان کے خیالات رہتے تھے. وہاں جا رہی بھی تو یہ سوچتے تھے کہ وہاں سے فائدہ کیا ملے, تو بول رہے ہیں کہ چلو جائیں گے اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ, یہ تجھ سے اجازت گے نبی, جنگ میں نکلنے کی یہ اجازت طلب کریں گے, للخروج, نکلنے کے لیے جنگ میں. فخل, تم کہہ دو اے نبی, لن تخرج, تم ہرگز بھی نہیں جا سکتے, معیا ابدن, میرے ساتھ کبھی بھی, ولن تقاتلوا معیا عدوا, اور تم ہرگز بھی کبھی بھی ہمارے ساتھ دشمنوں سے جنگ نہیں کر سکتے, نہ تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو, نہ دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہو. تو پہلی مرتبہ ہی کو پسند کیا نا, انکم رضیتم بالعقود, بے شک تم اس بات ہی ہو گئے تھے نا رہنے والا پہلی مرتبہ, فخذوا, بیٹھو, پھر ابھی بھی بیٹھو, مال خالفین, پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بھی بیٹھو, ابھی بھی تم نے پہلی بار ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا نا, بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو, کیوں آنا چاہ رہے ہمارے ساتھ, نہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں تو کیا فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ, آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم آ رہی ہے. جی, تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی بیٹھے رہو. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے تم کو آنے کی, تم جیسا پچھلے بیٹھے تھے نا, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, یعنی جن پر ذمہ داری نہیں تھی جہاد فی سبیل اللہ کی, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے نا, گھروں کی چار دیواری تک کی تم محدود رہنا چاہ رہے تھے, اب اندر گھر میں بیٹھے رہنا چاہ رہے تھے نا, بیٹھو,
تو اب ان کو اور ملال آئے گا نا، جو منافقین تھے نہیں جا سک رہی، اب مطلب ارے اب اجازت نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرو اور آخرت میں تو ان کے لیے ذلت ہی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کو بول دو کہ بیٹھو، تم آ ہی نہیں سکتے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ ہاں اللہ اکبر، یہی وہ آیت ہے، دیکھیے اب ولا تصلی، صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم اب ان کے لیے نماز مت پڑھو، نماز جنازہ نہ ان کے خبر پر ٹھہرو۔ یعنی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ جو رئیس المنافقین تھے نا عبداللہ بن ابی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی جب آپ گئے تھے نا، جیسے میں نے پچھلے آپ کو بتلایا تھا کہ عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ روک دیے، بولے کہ اب تم کسی کی نہیں پڑھا سکتے اب نماز جنازہ، جو بھی منافق تم کو نظر آ رہا نا، جو اللہ کی راہ میں مر مٹتا نہیں، بس بیٹھے رہنے کو پسند کرتا، نہ مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، نہ جان سے جہاد کرتا، نہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے کلیمے کو، حق کو بلند کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہا نا، چھوڑ دو، بولے چھوڑ دو، اب اس کو چھوڑ دو تم، حتیٰ کہ وہ مر بھی جائے نا تو ولا تصلی علی احدہم منہم مات ابدا، مر گیا نا تو اس کے نماز جنازہ بھی مت پڑھو، ولا تقم علی قبرہ، نہ اس کی خبر پر ٹھہرو۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بھی بتلا دیا گیا کہ نہ نماز جنازہ پڑھو، نہ خبر پر ٹھہر کے اس کے لیے دعا کرو۔ کتنی وعید ہے میری بہنوں، کتنی خطرناک وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ یہ منافقین جن کا نفاق ثابت ہو گیا، وہ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والے نہیں ہیں، ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی آسان آسان عبادتیں ان کو کرنی ہے، سخت ترین مشکلات پڑھنے میں وہ لوگ نہیں کریں گے، مشکل تھوڑا بھی نہیں اٹھائیں گے دین میں، ہاں مشکل تھوڑا بھی نہیں اٹھائیں گے دین میں، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو، نہ ان کی خبر پہ ٹھہر کے دعا کرو ان کے لیے، نہیں خبر پہ بھی مت ٹھہرو۔ انہم کفروا باللہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، مرتے دم تک وہ وہم فاسقون، بے اطاعت ہی رہے۔ نام کا مسلمان جو ہوتا نا میری بہن، نام کا مسلمان بڑا ڈینجر ہے، یہ نام کا مسلمان، نام کے مسلمان کے لیے اس قدر وعید ہے، اس قدر وعید ہے۔ جی ایک مثال میں آپ کو دے کے بتلاؤں کہ اس کے لیے کیا وعید ہے، کہ کوئی نماز کو اپنے پیروں پر چل کر نہیں جاتا، تو علماء اکرام نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے کھندے پہ اٹھا کے لے جانے کی مرنے کے بعد، اب تو وہ بے بس ہے نا، جب زندہ تھا جبھی وہ نماز کے لیے اٹھتا نہیں تھا، جاتا نہیں تھا، جب اس کو اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جب خود سے نہیں جاتا تھا نماز کے لیے، اٹھ کر جا کر یعنی عبادات نہیں کرتا تھا، تو اب اس کو زبردستی مرنے کے بعد کاندھے پہ اٹھا کے کیوں لے کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ وہی بات ہے میری بہنوں، ایک دور تھا جب جو بندہ فوت ہوتا اس کے اسلام اور اس کے ایمان کے بارے میں دیکھتے تھے لوگ کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بے نمازی ہوتا تو لوگ پیچھے ہٹتے تھے اس کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ تھا ہی بے نمازی، ہم کبھی نہیں دیکھے اس کو نماز پڑھتے ہوئے، ہم کیوں اٹھا کے لے جائیں اس کو زبردستی۔ تو میری بہن اللہ تعالیٰ بتا رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہتا ہے، تو اے نبی تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، نہ خبر پر ٹھہرو ان کے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو میری بہن جب اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر پر، شرک پر ہوتا ہے، ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ ان کی دعائیں مغفرت کی جائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو دفنایا جا چکا تھا، تو بولے کہ اس کو خبر میں سے نکالو، میں نماز جنازہ اس کی پڑھوں گا، اس کی تدفین ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ بولے اے نبی تم یہ منافقوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ، نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ، کیونکہ ان کے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے یعنی عامت الناس میں یہ ہو جائے گا نا کہ چلو بھائی عمل کرو یا نہ کرو، عمل کرو یا نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں گے وہ مغفرت ہو جائے گی،
نہیں، اللہ تعالیٰ بتائے نبی بھی دعا کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی. آج کئی ہمارے مسلمان اسلام پر اس لیے نہیں چلتے، یہ کہتے ہیں کہ نبی بخشوا دیں گے، کالی کملی والا آئے گا اور ہمیں جنت میں لے جائے گا. قوالیاں گاتے نا ڈل ڈل کے، کالی کملی والا آئے گا اور ہمیں جنت میں لے جائے گا. جنت میں تمہارا عمل تمہیں لے جائے گا، کالی کملی والا جنت میں نہیں لے جائے گا، تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا. بڑے ڈل ڈل کر قوالیاں گاتے ہیں، نظمیں گاتے، نعتیں گاتے، خوش ہو جاتے، چلو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے. نہیں، اللہ کی آیتیں سنیے یہاں پر، دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی بھی 70 مرتبہ میں مغفرت کی دعا کریں گے تو اس کے منافق کے لیے اللہ قبول نہیں کرے گا. اب بعض لوگ دیکھتے نا کہ ارے انہوں ہاں دین پر اتنا عمل نہیں کرتے، کبھی کبھی نمازاں پڑھ لیتے، ایسی ہے اچھے یعنی اچھے سمجھتے ہیں ہم ان کو، یعنی کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی دین کا کوئی عمل کر لیے، کبھی نہیں کرے، ایسی نارمل ہے، نارمل ہے، کبھی عمل کر لیتے کبھی چھوڑ دیتے. نہیں، نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے یہ، نارمل بات نہیں ہے یہ کہ کبھی کبھار عمل کر لیا کبھی چھوڑ دیا. منافق یہی تو ہے من چاہا اسلام یہی تو ہے، کبھی عمل کرا کبھی چھوڑ دیا. اضاء لهم مشوفی واذا اظلم عليهم قاموا، روشنی دکھے تو چل رہے ہیں، اندھیرا دکھا تو رک جا رہے ہیں. اللہ کو مطلوب ہے ایمان کیسا؟ صحابہ جیسا ایمان. یعنی ہر وہ عمل ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ایسے نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی جا کے ڈانس بھی کر رہے ہیں باجا بجا کے، کبھی نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں، کبھی یہ بھی کر رہے ہیں کبھی وہ بھی کر رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کے چالے کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ غیر اسلامی رسومات کر رہے ہیں، کبھی منجے کر رہے ہیں، کبھی سانچک کر رہے ہیں، کبھی ڈھولک کر رہے ہیں، کبھی فلاں کر رہے ہیں، فلاں مہندی کی رسم کر رہے ہیں، ہلدی کی رسم کر رہے ہیں، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کبھی برتھ ڈیز کر رہے ہیں، کبھی اینیورسریز کر رہے ہیں، فلاں یہ ڈے وہ ڈے ڈیتھ ڈے فلاں برتھ ڈے سبھی ڈیز کر رہے ہیں، پھر کبھی نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. وہ اسلام نہیں ہوتا وہ اسلام. اسلام یہ ہے کہ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی یہ کرا کبھی وہ کرا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہرگز سے تم سے قبول نہیں کیا جائے گا دوسری چیزیں مکس کر کے، نہیں لیں گے. ارے ایک پالک کا کٹا ہم نہیں لیتے، ہے نا. جب بھاجی خریدتے ہیں، گھاس پھوس زیادہ ملی بھی ہو اس میں، آدھا گھاس آدھا پالک ہے، لیں گے؟ نہیں لیں گے، بولیں گے کہ یہ کیا پالک دو ہمیں. یعنی ایک بھاجی کا کٹا ہم لینا پسند نہیں کرتے مکسنگ کیا ہوا. اللہ ہمارے ایمان کو کیسے لے لے گا؟ سبحان اللہ. اور کہتے بھی ہیں کہ نہیں بھائی انہوں اچھے نہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا نواز دیا ان کو، ان کے مال دیکھو، ان کے اولاد دیکھو کیسی فرما بردار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اے نبی اے نبی ان کے مال اور اولاد سے آپ تعجب مت کریں کہ ارے ان کو ایسا مل گیا. نہیں، اللہ کی چاہت یہی ہے، انما یرید اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان یعذبہم بہا، اس کے ذریعے سے اللہ انہیں عذاب دے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے میری بہنوں؟ جو لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہے، اولاد کی فرما بردار ہے، اولاد کی کثرت ہے، فرما بردار نہیں کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی آپ پریشان مت ہو یہ دیکھ کر کہ ارے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے مال دے دیے، اولاد دے دیے، ایسا بڑا خاندان ہے ان کا، بہت زبردست ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں عذاب دلائے گا. کیسے؟ وہ مال جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، وہ مال جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے نہیں لگایا، وہ مال انہوں نے صحیح جگہ پر اس کو خرچ نہیں کیا، تو وہ مال ہی ان کے لیے عذاب بن جائے گا. ہاں، کیا ہوگا؟ وہ مال ہی ان کے لیے عذاب بن جائے، وہ مال سے اللہ انہیں عذاب دلائے گا. اللہ اکبر. یعنی میری بہن جب ہم مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ہمارے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ وہ پیسہ وہ مال کے ذریعے سے ہی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے. اولاد ہے ہٹی کٹی زبردست، یہ اللہ نے صلاحیتیں دی اس کو، دماغ فاسٹ ہے اس کا، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اب کیا بولیں گے؟ ارے انٹیلیجنٹ، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اب کیا کریں گے اس کو ہم؟
ایسی بڑی سے بڑی ڈگریاں دلائیں گے، فلاں دلائیں گے، اب وہ دنیا 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 کے پیچھے ہی ہے. ایمان کی ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ارے اتنا زبردست دماغ والا میرا بچہ ہے تو میں اس کو خوب دین کے لیے استعمال کروں گی. دنیا بھی دلاؤں گی، وہ تو ہنستے کھیلتے لے لے گا دنیا، لیکن کانسنٹریشن میرا ہوگا کہ میں دین 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 دوں گی اس کو. اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں مومن نہیں ہوں. مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اولاد کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے، اولاد کو اللہ نے جو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، میں اس کو اس کے دین کے لیے استعمال کروں. اگر نہیں تو پھر یہاں سن لیجئے وعید. اللہ کہتا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد جو انہوں نے اللہ کے لیے نہیں استعمال کی نا، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ انہیں عذاب دے. وہ اولاد ہی آگے جا کر عذاب بن جائے گی ان کے لیے، وہ مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تقویت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے نفاق کے کیڑوں کو نکال دے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال اور اولاد سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرنے والا ہمیں بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں مال اور اولاد سے تکلیف دوں گا، اللہ محفوظ رکھے. عذاب بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خالی تکلیف بھی نہیں. ان یعذبہم بہا، اللہ اس مال اور اس کے اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں عذاب دوں گا پھر دنیا میں. وتدحق انفسہم وہم کافرون، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں گے. اللہ اکبر. ان کے لیے اور ایک بڑی سزا کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ انہیں عذاب دے گا اپنے مال سے، انہی کے مال سے، انہی کے اولاد سے ان کو عذاب دے گا، اور آخر وقت تک بھی وہ کافر رہیں گے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. کتنی بڑی خطرناک وعید ہے یہ منافقوں کے لیے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سورة، جب کوئی سورت اتاری جاتی کہ ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسول اللہ ورسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ. استاذنک اولی الطول منہم، کہ کیا کرتے جہاد کرو تو ان میں سے دولت مند لوگوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر کیا کہتا، وقالوا، وہ کہتے، ذرنا، چھوڑ دو نا ہم کو، نکم مع القائدین، یہ جو لوگ بیٹھے دوسرے لوگ بھی ہیں نا بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جاتے نا، ہم کو ایکسکیوز دے دو. کہ دولت مند لوگ ہیں نا، انہیں محنت کرنے کی عادت نہیں ہے. یہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں نا، ہم نہیں جا سکتے، زیادہ سفر کی تنگی برداشت نہیں کر سکتے، وہ فلاں نہیں کر سکتے، کیونکہ امیر کبیر لوگ ہیں نا، عیش و آرام میں رہنے والے ہم لوگ، گھوڑے کی پیٹھ پر اتنی دیر تک کیسا بیٹھیں گے، وہ مارنا کرنا مطلب ہم کو نہیں آتا. یہ ہم کو چھوڑ دو، ہم نہیں جائیں گے جہاد میں، ہم کو چھوڑ دو. آ کے رخصت لے لیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ ردو بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریچھ کر بیٹھ گئے. اللہ بھی کیا کرا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. یعنی یہ جہاد فی سبیل اللہ کس کے لیے کیا جا رہا تھا، کس کے لیے؟ یہ سارے لوگوں کے امن و امان کے لیے نا. خود ان کے بھی فیملیز، یعنی منافقین جو تھے، سووں کی تعداد میں تھے یہ منافقین. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں تو جہاد کیا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تمام معاشرے کے امن و امان کے لیے. تو اس میں بھی یہ لوگ بھی تو ہیں، اس میں ان کو بھی امن و امان ہوگا، ورنہ تو ذلت کی زندگی ہوگی. کافر جب مسلط ہو جائے گا مسلمانوں پر تو ذلت کی زندگی ہے مسلمانوں کی. ہر طریقے سے وہ کیا کرے گا، ڈی گریڈ کرے گا، ہر طریقے سے ڈی گریڈ کرے گا. تو میری بہن، آج کے دور میں بھی ہمیں ان آیتوں سے زبردست نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم اگر اللہ کے دین کے لیے کوششیں نہیں کریں گے اور کافر جب غالب آ جائے گا تو پھر ایسی رسوائی ہوگی نا، ایسی رسوائی ہوگی، بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ رسوائی ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. منافقوں کا حال تو یہ ہو جائے گا، ان کے دلوں پر ایسی مہر پڑ جائے گی کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ وہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. غلامی میں خوش رہیں گے. جو آج ہے جو قوم پستیوں میں تھی، وہ قوم آج عروج پر ہے. کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو انہوں نے اپنایا.
ہے نا، جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا نا کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و خسور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. یعنی مسلم آئی ہوا کافر، مسلمانوں کا جو قانون ہے، جو اللہ نے کہا جو قانون مسلمانوں کا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اصولوں کی، وہ ضوابط کی، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. وہ پابندی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کریں گے تو اللہ دوسروں کو نواز دے گا، جو کہ آج ہو رہا ہے. اس دور میں بھی منافقین جس طریقے سے بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے اور دین سمجھتے تھے کہ یہ لوگ محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہو رہی، اللہ کے دین کے لیے اپنی عیش و آرامی کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کو قربان نہیں کر رہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو قربان نہیں کر رہی. تو ایسے منافق کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے دل پر مہر لگتی، وہ سمجھتے نہیں. لیکن الرسول، لیکن رسول اور والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، معہو ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان والے وہ ہوتے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے، اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں. یعنی ہاں، یعنی ایمان والی اللہ تعالی ہم کو بنا دے، آمین یا رب. یعنی ایمان والی وہ ہوتی ہے میری بہن جو اپنا جان اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اپنے ایمان کو ٹٹول کر. آج جو ہم نے درس نصیحت سیکھا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، کیا ہم اپنے جان اللہ کی راہ میں، جان سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے خود کو لگانا اللہ کی راہ میں. جان مطلب اپنے خود کو لگانا اللہ کی راہ میں. یعنی میرا دماغ اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میرا دل اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میرے ہاتھ پیر اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میری زبان اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میرے کان، میرے آنکھ، میرے جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے. آمین یا رب العالمین. دعائیں کریں میری بہنوں، دعائیں کریں، کوشش کریں، ممکن کوشش کریں کہ میرے آنکھ ہو تو اللہ تیرے لیے، میری زبان استعمال ہو تو تیرے لیے، میرے کان استعمال ہو تو اللہ تیرے لیے، میرے ہاتھ پیر استعمال ہو تو اللہ تیرے دین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ منادی کراتا ہے کہ لیکن رسول، لیکن خود رسول اور والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ما جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے جہاد کرتے اللہ کی راہ میں. یہی لوگ بھلائی پانے والے، اولئک لہم الخیرات، یہی لوگ بھلائی پانے والے، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. دوسرے کامیاب نہیں ہوں گے. مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پھر میں یہ کوشش کروں گی کہ میں تن من دھن سے اللہ کے دین کے لیے لگ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے، اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات، جنتیں، ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کامیابی کی دعائیں مانگے میری بہنوں. ہم بہت مانگتی نا، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، بچی کامیاب ہو جائے، میرے شوہر کامیاب ہو جائے، وہ کام سے جا رہے ہیں انہوں کامیاب ہو جاؤ، یہ کام سب مانگیے، لیکن ان دعاؤں پر ترجیح اس دعا کو دیجئے جو یہاں پر مطلوب ہے، فوز العظیم کے لیے. ہے اتنی بات یاد ہو جاتی نا، فوز العظیم، بڑی کامیابی، تو بولیں گے اللہ جو آپ قرآن میں بیان کیے نا فوز العظیم، اللہ وہ میرے لیے نصیب کر دے، میری اہل اولاد کے لیے نصیب کر دے، میرے خاندان والوں کے لیے نصیب کر دے، میرے چاہنے والوں کے لیے نصیب کر دے. دعائیں کر سکتے نا انشاءاللہ، دعائیں کریں، اس کے مطابق عمل کریں. جیسا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دو شرط لگائے، جان مال، جان مال، جان مال، یہ دو باتیں بار بار آتی ہیں. اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کرو. اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یہی کامیابی ہے. اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یہی بہترین اجر پانے والے ہیں. اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، ہمیشگی کی جنتیں، ہمیشگی کا عیش و آرام، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کرے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اللہ کی راہ میں اپنے جان کو اپنے مال کو استعمال کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے خاص التجا ہے مالک کہ ہماری جانیں ہمارے مال اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کے لیے اس کو لکھ لے، ہماری جانب سے ہمارے مالوں کو ہمارے جانوں کو اپنے دین کے لیے لکھ لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ ایمانی ہمیں نصیب فرمائے اور منافقانہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں باز رکھے، ان سے دور رکھے، نفاق سے ہمیں دور رکھے، فسق سے ہمیں دور رکھے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.